السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسے موضوع کو لے کر آئے ہیں جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ وہ موضوع ہے ثریا نامی ستارے کا طلوع ہونا اور کرونا وائرس کا ختم ہونا۔ چلیے آج ہم جانتے ہیں حدیث مبارکہ کی روشنی میں کہ یہ بات کہاں تک درست اور صحیح ہے۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کتاب البیوع حدیث نمبر 2193 اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کتاب البیوع حدیث نمبر 3372 میں نقل کی ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے لوگ اپنے باغات کے پھل ان کے پکنے سے پہلے بیچتے تھے یا ڈیلنگ کر لیا کرتے تھے، اور جب باغات سے پھل پک جاتے اور اس کے بعد جب لوگ خریدنے کے لیے آتے جن کے درمیان ڈیلنگ ہوئی ہوتی ہے، وہ لوگ جب آ جاتے تو خریدتے وقت میں خریدنے والے حضرات یہ کہتے کہ یہ پھل کم ہیں یا یہ پھل میں یہ خامی ہے اور اس کے اندر یہ خرابی ہے، لہٰذا ہمارے درمیان جو ڈیلنگ ہوئی ہے جتنے پیسوں کی اتنے پیسے ہم آپ کو نہیں دیں گے، اس کے پیسے کم کر دیں گے۔ ایسی جب بات ہونے لگی تو یہ ایک سارے مقدمات یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطور مشورہ کہ تم لوگ پھل پکنے سے پہلے پھل بیچا نہ کرو۔ حضرت خارجہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک کہ ثریا نامی ستارہ طلوع نہیں ہوتا، یعنی ثریا نامی ستارہ نکلتا نہیں، اس وقت تک اپنے باغات کے پھل نہیں بیچا کرتے۔ یہ فرسٹ پوائنٹ ہے ثریا نامی ستارے کے سلسلے میں حدیث کے اندر جو مفصل اور واضح بات آئی ہے۔ چلیے ہم چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، اور وہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو حضرات ثریا نامی ستارے سے یہ مراد دے رہے ہیں کہ اس سے وبائیں، ہر قسم کی وبائیں ختم ہو جائیں گی، وہ دلیل کے طور پر حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو لیتے ہیں جس کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ فلق کی آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَب کے ذیل میں نقل کی ہے، اور اس آیت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ عرب کے حضرات، عرب کے لوگ یہ آیت سے ثریا نامی ستارے کے غروب ہونے یعنی ڈوبنے کو مراد لیا کرتے تھے، اور ان کا یہ یقین تھا یا ان کا یہ تصور تھا کہ یہ ستارہ جب غروب ہوتا ہے یعنی ڈوبتا ہے تو اس وقت بیماریاں پھیلتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، اور یہ ستارہ جب طلوع ہوتا ہے یعنی نکلتا ہے تو اس وقت بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چلیے اب ہم جانتے ہیں تیسرے پوائنٹ کو، اور وہ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دو باتیں نقل کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ثریا نامی ستارہ جب غروب ہوتا ہے تو بیماریاں بہت زیادہ عام ہو جاتی ہیں، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ جب ثریا نامی ستارہ طلوع ہوتا ہے تو اس وقت بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ماہرین فلکیات یعنی ماہرین فلکیات کا یہ کہنا ہے کہ ثریا نامی ستارہ 12 مئی کو طلوع ہوگا، تو اس وقت لوگوں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ کرونا وائرس ختم ہو جائے گا، لیکن ماہرین فلکیات ہی یہ کہتے ہیں کہ ثریا نامی ستارہ غروب ہوا ہے ان کے کہنے کے مطابق نومبر کے درمیانی عشرے یعنی 11 نومبر سے لے کر 20 نومبر کے درمیان میں۔ اب آئیے اس بات کی طرف تھوڑا سا یہاں پر ہمیں رک کر سوچنا ہوگا کہ اگر 12 نومبر یا 11 نومبر سے لے کر 20 نومبر تک کے درمیان میں یہ ستارہ یعنی ثریا نامی ستارہ غروب ہوتا ہے تو بیماریاں اور ہمارے بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق کرونا وائرس اسی وقت میں شروع ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سوشل میڈیا کی رپورٹ کے اعتبار سے چین کے اندر کرونا وائرس جو شروع ہوا ہے وہ دسمبر کے درمیانی عشرے یعنی دسمبر کے 11 سے لے کر 20 کے درمیانی عشرے میں
کرونا وائرس شروع ہوا ہے، یعنی بالکل مکمل 1 مہینے کے بعد میں کرونا وائرس شروع ہوا ہے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ دلیل دینے والوں نے حدیث یا امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ بات کا ایک حصہ یعنی آخر پارٹ 12 مئی والی بات کو لے لیا ہے، لیکن اس کا جو شروع والا پارٹ ہے یعنی 12 نومبر یا 11 نومبر سے لے کر 20 نومبر تک کے درمیان والی بات اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کرونا وائرس کو ثریا نامی ستارے کے ساتھ جوڑنا یہ کوئی صحیح بات معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر ہم شروع والی بات لیں تو کرونا وائرس کو شروع ہو جانا ہی چاہیے تھا نومبر کے درمیانی عشرے میں، لیکن وہ شروع ہوا ہے دسمبر کے درمیانی عشرے میں۔ تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ چلیے ہم آتے ہیں تیسرے اور اہم پوائنٹ کی طرف، اور وہ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ بعض علماء نے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس حدیث کے ذیل میں یعنی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کردہ روایت کے ذیل میں یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کا تعلق یا اس وقت میں جو مصیبتیں یا آفتوں کا تعلق یہ پھلوں کے پکنے سے اور پھلوں کے محفوظ رہنے سے یا پھلوں کے اندر کمی آنے سے متعلق ہے، یعنی اس کا تعلق ثریا نامی ستارے سے نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک بات اور مزید ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ محدثین جو حدیث کسی باب کے تحت نقل کرتے ہیں تو وہ حدیث اس باب سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ جیسے محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب البیوع کے ذیل میں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث ریلیٹڈ ہے بیع و شراء یعنی خرید و فروخت والے حدیثوں سے اس کا تعلق ہے، خرید و فروخت والے مسائل سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کا ثریا نامی ستارے سے اس حدیث یعنی ثریا نامی ستارے کا کرونا وائرس سے یا کرونا وائرس کا ستارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ان 3 پوائنٹس کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے سامنے بات واضح ہوتی ہے کہ نفع اور نقصان، بیماریوں کا دینا اور صحت کا دینا یہ اللہ پاک کی قدرت اور اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس وقت اس کے تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی خیر مقدر فرماتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ اس چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا اس وقت جو وبا کے اندر ہم سب گرفتار ہیں اور پوری دنیا اس وقت اس وبا کے اندر گرفتار ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے عافیت اور خیر مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم اس آزمائش کے قابل نہیں ہیں، آپ ہمیں اس بیماری سے نجات دیجیے۔ نہ کہ یہ کہ اس بات کو ثریا نامی ستارے کے ساتھ جوڑنا، نفع اور نقصان کو ثریا نامی ستارے کے ساتھ ریلیٹڈ کرنا، یہ کوئی بات صحیح نہیں معلوم ہوتی، اور ایک مومن کا اور ایک عقیدے کی مضبوطی رکھنے والے شخص کا یہ خیال ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہی چند گزارشات کے ساتھ میں عثمان مرزا آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی ذات عالی پر یقین اور اپنی ذات عالی کا عقیدہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔